آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کو نقل فرماتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، رواہ الحاکم وقال ھذا حدیث صحیح الاسناد۔ امام حاکم نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے اور وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ میں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضور یہ دعا فرما رہے تھے، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن خطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوبصورت دعا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ارشاد فرمائی، اور بعض روایات میں ہے کہ جس شام کو حضور نے یہ دعا فرمائی تھی، اگلے ہی دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، سحر کو کہہ دیا شب تو وہ رات ہو کے رہی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی اس کا اثر یہاں تک پہنچا کہ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو خود ہاتھ میں تلوار لیے، سینہ تانے، سر اٹھائے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں نکلے تھے، تلوار لے کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ لے کر نکلے تھے، مگر شاعر کہتا ہے دعائے مصطفیٰ دا اثر ویکھیا، دعائے مصطفیٰ دا اثر ویکھیا، سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا۔ جو سر اٹھا کر آیا تھا وہ سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن خطاب، اے اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے سے عزت عطا فرما۔ مجھے اور آپ کو اسلام نے عزت دی ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو اسلام نے عزت دی ہے۔ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی علماء ہیں جن کو آپ منبر رسول پر بٹھاتے ہیں، مجھ سمیت ہم سب کو اسلام نے عزت دی ہے۔ ہم اسلام کی وجہ سے معزز ٹھہرے، اسلام کی وجہ سے لوگوں کے آگے کھڑے ہونے کے قابل بنے، اور ہمیں اسلام نے عزت دی ہے، اسلام نے اس قابل بنایا ہے۔ لیکن شان فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پہ قربان جائیں، میرے آقا فرماتے ہیں یا اللہ ساری دنیا اسلام کے ذریعے سے عزت پاتی ہے، مولا تو عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ کیا شان عطا فرمائی میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے سے اسلام کو کیا کیا عزتیں عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی جو زبان سے کلمات نکالتے ہیں، اکثر آپ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کے مطابق قرآن کی آیات نازل ہو جاتی ہیں۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی جب امیر المؤمنین بنتے ہیں، خلیفۃ المسلمین بنتے ہیں، تو 23 لاکھ مربع میل تک اسلام کو پھیلانے کے قابل بن جاتے ہیں۔ 23 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل جاتا ہے، اور اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو عزتیں عطا فرماتا ہے۔ دور عمر تو دور عمر تھا، آج کا یہودی بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اگر اسلام کے اندر ایک اور عمر آ جاتا تو پھر پوری دنیا کے اندر اور کوئی مذہب نہ ہوتا، ایک ہی مذہب ہوتا جس کا نام اسلام ہوتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرمائی ہے۔ اور آج پوری دنیا کے اندر یہود و نصارہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے بنائے ہوئے جو قوانین ہیں، ان قوانین کو اپنے ملکوں کے اندر نافذ کرنا اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں۔ ان قوانین کو نافذ کیے بغیر ان کا نظام حکومت چل ہی نہیں سکتا۔ یہ صرف پاکستان ہے کہ جہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کا صرف نام لیا جاتا ہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو جو عزت عطا فرمائی ہے وہ روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ حضرات وقار، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جبریل امین
علیہ السلام حاضر ہوئے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو نقل فرمایا، لما اسلم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نزل جبریل، فرمایا جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، نزل جبریل امین، جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فقال یا محمد لقد استبشر باسلام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لقد استبشر باسماء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج عمر کے اسلام لانے پر صرف زمین والے خوشیاں نہیں منا رہے بلکہ آسمان والے بھی خوشیاں منا رہے، آسمانوں کے اوپر بھی عمر بن خطاب کے اسلام لانے پر خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ بے شمار صحابہ کی شانیں ہیں، ہر ایک کا جدا مقام و مرتبہ ہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی، جن کے اسلام لانے پر خدا بھی خوش ہو رہا ہے اور خدا کا رسول بھی خوش ہو رہا ہے، زمین والے بھی خوشیاں منا رہے ہیں اور آسمان والے بھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ شان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ اور ایک شاعر نے کیا خوبصورت نقشہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے لکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو مبارک دی، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جو سلام و کلام ہوا، شاعری کے انداز میں اس انداز میں پیش کرتے ہیں، فرمایا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، اور دعاؤں میں جو مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، دعاؤں میں جو مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا۔ اور حضور نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لے آئی، وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لے آئی، اچانک آج تبدیلی عمر بتلاؤ کیوں آئی۔ اور عمر نے جواب دیا، پڑھی میں نے بہن سے وہ، پڑھی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کو جو طاقت اور قوت ملی ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے اسلام لانے سے یوں چھپ کر کیوں عبادت ہو، میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو، پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس میں طاقت ہو، پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس میں طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا، اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ حضرات وقار، اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے جو عزت عطا فرمائی ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کمزور انسان کا نام نہیں تھا، یہ کوئی کمزور انسان نہیں تھے، بلکہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنے بھی صحابہ نے ہجرت کی ہے،
سب نے چھپ چھپا کے ہجرت کی ہے، لیکن سوائے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ جس نے علل اعلان ہجرت کی ہو۔ علل اعلان آ کر کہا، جس نے بیوی کو بیوہ کروانا ہو، بچوں کو یتیم کروانا ہو، آ جاؤ فلاں دن فلاں ٹائم پہ عمر جا رہا ہے، جس میں ہمت ہے تو روک کر دکھاؤ۔ یہ ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت وقار حضرت جبریل امین آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ بشارت عطا فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، زمین والے بھی عمر کے اسلام لانے پر خوشیاں منا رہے ہیں، آسمان والے بھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام ملائکہ، کوئی ایسا فرشتہ نہیں ہے، جبریل امین سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے فرشتے تک کوئی ایسا فرشتہ نہیں ہے جو عمر بن خطاب کے اسلام لانے سے خوش نہ ہوا ہو۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت چونکہ یکم محرم الحرام کو ہے، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح محرم الحرام کی 10 تاریخ کو ہونے والے واقعے کی بشارت خود حضور نے عطا فرمائی تھی، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر بھی خود ارشاد فرما دی تھی، خود حضور نے بشارت عطا فرمائی تھی۔ اور یہ روایت بڑی مشہور ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان ذو النورین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چاروں اشخاص جو ہیں وہ جبل احد پر تشریف لے کر گئے۔ جو ہی یہ چاروں اشخاص جبل احد پر تشریف فرما ہوئے تو جبل احد جو ہے وہ وجد میں آ گیا۔ جب جبل احد نے خوشی کا اظہار کیا تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل احد کو روکتے ہوئے ارشاد فرمایا، اثبت یا احد فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان، فرمایا اے احد پہاڑ رک جا کہ تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید موجود ہیں، دونوں زندہ موجود ہیں، زندہ کھڑے ہیں۔ لیکن حضور فرما رہے ہیں اے احد تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے وہ ابو بکر ہے، اور 2 شہید ہیں اور دونوں اللہ کی بارگاہ میں شہید ہوں گے، ایک کا نام عمر ہے اور دوسرے کا نام عثمان ہے، جن کی شہادت کی بشارت خود آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالے سے یہ شعر اکثر آپ سنتے ہوں گے، کسے را میسر نشد این سعادت بکابہ ولادت بمسجد شہادت، کسی اور کو یہ مقام و مرتبہ، یہ فضیلت حاصل نہیں ہوئی کہ جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہو اور اللہ کے گھر میں ہی شہادت پائی ہو۔ یہ مقام و مرتبہ، یہ منفرد مقام و مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ کو ملا ہے۔ اور تھوڑا سا یہ شعر اگر ترمیم کر لی جائے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منفرد شہادت جو ہے وہ اس پر بھی فٹ آ جاتا ہے، کسے را میسر نشد این سعادت، کسے را میسر نشد این سعادت بروزہ اقامت بمسجد شہادت، کسی اور کو یہ مقام و مرتبہ بھی نہیں ملا کہ جس کی شہادت مسجد میں ہوئی ہو اور جس کو قبر جو ہے وہ روضہ رسول کے اندر حاصل ہوئی ہو، یہ بھی کسی اور کو شہادت جو ہے وہ نصیب نہیں ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روضہ رسول کے اندر موجود ہیں، لیکن ان کو سری شہادت ملی ہے، جہری شہادت نہیں ملی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ دونوں کی شہادت مسجد کے اندر ہوئی ہے، مسجد کے اندر دونوں پر حملہ ہوا۔ حضرت ذی وقار، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو جو فضیلت، جو مقام و مرتبہ گنبد خضرا میں تدفین کے ذریعے سے ملا ہے وہ بھی کسی اور صحابی کو نہیں ملا۔ شان صدیق فاروق دا کی دساں، شان صدیق فاروق دا کی دساں، کیتا اللہ نے اچا جنا دا نشاں، شان صدیق فاروق دا کی دساں، کیتا اللہ نے اچا جنا دا نشاں، سبز گنبد دے اندر جو بچدی سی تھاں، کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی۔ سبز گنبد دے اندر جو بچدی سی تھاں، کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی۔ حضرت وقار، یہ شان ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، ان کی امارت اور ان کی عدالت یہ مشہور ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے بھی امت کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے۔ یکم محرم آتا ہے تو یہ اختلاف سوشل میڈیا پہ گردش کرنا شروع ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے جی یکم محرم الحرام کو حضرت عمر کی شہادت نہیں ہے، یہ اہل بیت کی مخالفت کے اندر یہ تاریخ جو ہے وہ وضع کی گئی ہے، اور کوئی کہتا ہے یہ 28 تاریخ ہے اور کوئی کہتا ہے نہیں یکم تاریخ ہے۔ اب اختلاف کیوں بنا؟ کیونکہ تاریخ کے اندر اختلاف ہے، اختلاف موجود ہے، اور علماء کا جو اختلاف ہوتا ہے یہ امت کے لیے باعث رحمت ہوتا ہے۔ اس اختلاف کی وجہ سے امت جو ہے وہ تحقیق کے اندر پڑتی ہے،
بھائی وجہ کیا ہے، اس اختلاف میں سبب کیا بنا؟ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے حوالے سے دو نام جو ہیں وہ مشہور ہوتے ہیں، آزر اور طارق۔ اب دو نام جب مشہور ہو گئے تو پھر جو ہے وہ بندے کے سامنے جب دو چیزیں آئیں گی تو بندہ جو ہے وہ ریسرچ کرے گا۔ میلاد کے حوالے سے بھی اختلاف ہے، 12 ربیع الاول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے یا 8 ہے، اس میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ، لوگ اختلاف کرتے ہیں جی 12 ربیع الاول تو حضور کی ولادت ہی نہیں ہے، 8 ربیع الاول ہے، تو ہم ان کو کیا جواب دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم 12 کو مناتے ہیں، تم 8 کو منا لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس دن میں منانا ہے منا لو۔ تو اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، چاہے تم 28 کو مناؤ، چاہے یکم محرم الحرام کو مناؤ، تکلیف کسی سنی کو نہیں ہو سکتی، تکلیف اس کو ہوگی جو ذکر عمر فاروق اعظم سے جلتا ہوگا، جس کے دل کے اندر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہوگی، وہ جس دن بھی ان کا ذکر ہوگا وہ خوش ہوگا۔ اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل سنت کو یہ سعادت نصیب فرمائی ہے کہ ہم کسی کا تقابلی جائزہ جو ہے وہ پیش نہیں کرتے، ہم ہر ایک صحابی کے، ہر ایک ولی کے، ہر ایک اہل بیت کے فرد کے مقام و مرتبے کو مانتے بھی ہیں اور دل و جان سے تسلیم بھی کرتے ہیں۔ جس طرح ہم حضرت ابوبکر صدیق کا دن مناتے ہیں، حضرت عمر کا دن مناتے ہیں، عثمان غنی کا ذکر کرتے ہیں، اسی طرح ہم مولا علی کا بھی ذکر کیا کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہم سب کی عظمتوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں صدیق اکبر کی صداقت کو بھی سلام ہو، عمر کی عدالت کو بھی سلام ہو، عثمان کی سخاوت کو بھی سلام ہو، اور علی شیر خدا کی شجاعت کو بھی سلام ہو۔ اس لیے یہ جو آج کل فتنے و فساد ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی محبت میں جینے مرنے کی کوشش کریں۔ کوئی کسی صحابی کے خلاف بات کرے، اس صحابی کے خلاف بات سننے کے لیے آپ گوارہ نہ کریں۔ جس طرح میں نے آپ کو غالباً پچھلے جمعے یا اس سے پچھلے جمعے آپ کو بتایا تھا کہ برائی کی ابتدا نچلے درجے سے ہوتی ہے، اسی طرح صحابہ اکرام کا بغض جو ہے وہ بھی نچلے درجے سے شروع ہوتا ہے۔ مفسر شہیر مفتی احمد یارحان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ایک کتاب شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں لکھی، اور اس کے اندر آپ نے بے شمار ان کے فضائل و مناقب لکھے اور بتایا کہ وہ صحابی رسول ہیں، ان کے خلاف زبان درازی کرنے سے جو ہے وہ باز رہنا چاہیے۔ اور آخر میں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو ان کی مخالفت کرتا ہے نا، یہ ابتدا ہے صحابہ اکرام کا بغض دل کے اندر پیدا ہونے کی۔ یہ بیماری یہاں سے لگتی ہے، پھر اس کا علاج نہ ہو تو پھر آہستہ آہستہ یہ بیماری بڑھتے 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 معاذ اللہ خلفائے راشدین تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر وہ بندہ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا بھی انکار کرتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت کا بھی انکار کرتا ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذو النورین ہونے کا بھی انکار کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو بدعقیدگی سے بچائیے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز محرم الحرام شریف کے مہینے کے اندر ذکر اہل بیت انشاءاللہ دھڑلے کے ساتھ کیا جائے گا، اور انشاءاللہ العزیز 12 محرم الحرام کی شب بعد از نماز مغرب جامع مسجد حاضہ، جامع مسجد رحمت للعالمین کے اندر عظیم الشان محفل ذکر شہداء کربلا کا بھی انعقاد کیا جا رہا ہے، جس کے اندر انشاءاللہ العزیز خصوصی خطاب کے لیے حضرت علامہ مولانا سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری خطیب اعظم جہلم آپ تشریف لا رہے ہیں۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ محفل پاک کے اندر شرکت بھی ضرور فرمائیں، احباب کو دعوت بھی دیں، اور بالخصوص انتظامیہ کے ساتھ محفل پاک کے حوالے سے تعاون جو ہے وہ ضرور فرمائیں۔ آپ جو ہے وہ محرم الحرام کے مہینے کے اندر دیگر بے شمار جگہوں پر سبیلے بھی لگاتے ہیں، کوئی قباحت نہیں اس کے اندر لگائیں، لیکن اس سے زیادہ جو فائدہ حاصل ہوگا آپ کا وہ مال اگر ایسی محفل میں لگے جہاں پر ذکر اہل بیت اور صحیح طور پر اہل بیت کی تعلیمات جو ہیں وہ امت تک پہنچائی جائیں، تو آپ جو ہے وہ زیادہ ثواب کے مستحق بنیں گے۔ اس لیے انتظامیہ کے ساتھ بڑھ چڑھ کر تعاون فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ و اہل بیت کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔